بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو سنیے۔ نمبر 1، آپ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کو علاج سمجھیے۔ قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا علاج ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ شفا آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ کس چیز کی شفا؟ ما فی الصدور۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہارٹ کے مسائل، ضیق النفس، سانس تنگ ہو رہا ہے، چیسٹ پین ہو رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لما فی الصدور، سینے میں جو کچھ ہے اس کا علاج قرآن ہے، اس کا علاج قرآن ہے۔ وہدی ورحمہ، قرآن پڑھو گے علاج بھی ہوگا اور ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے۔ شیطان میں مرتے وقت بھی اکسا نہیں سکے گا، ہدایت پہ رہو گے۔ ورحمہ، زندہ بھی رہے تو رحمت میں رہو گے۔ اگر رب نے اپنے پاس اپنے پیاروں کو بلا لیا تو رحمت کے سائے میں بلائیں گے۔ ورحمہ، اس رحمت کو مت چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں جب سفر پہ نکلا کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی دوائی نہیں تھی، عارض لی عوارض، اتنی بیماریاں آئیں، میں نے صرف ایک کام کیا، کہا محمد مصطفیٰ نے کہا ہے سورۃ الفاتحہ یہ شافیہ ہے، شفا دینے والی ہے۔ میں خود سے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور اپنے آپ کو دم کر لیتا، میرا رب مجھے ٹھیک کر دیتا۔ یقین شرط۔ دوسرا علاج، اللہ نے شہد اور زیتون کو بھی شفا کہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی، قرآن میں بھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ شہد کی مکھی جو بناتی ہے شہد، اللہ نے للناس پوری کائنات کے لیے اس میں شفا رکھی۔ صبح شام گرم پانی میں شہد ڈالیے اور معمول بنائیے۔ زیتون کے چند قطرات اپنے نوز میں داخل کیجئے صبح اور شام، رب تعالیٰ تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے بھائی کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے، نے فرمایا شہد کھلاؤ، کہا کھلایا ہے ٹھیک نہیں ہوا، کہا پھر کھلاؤ، کہا کھلایا ٹھیک نہیں ہوا، کہا نہیں، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، تیرے رب نے صحیح کہا ہے، یقین کر کے کھلاؤ۔ جب جا کے کھلایا ٹھیک ہو گیا۔ یقین شرط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون اور شہد کے بعد چوتھا علاج عجوہ کھجور اور برنی کھجور کھائیے۔ حدیث کے الفاظ من تصبح كل يوم 7 مرات، جو 7 کھجوریں صبح عجوہ کی کھا لیتا ہے،
لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، نہ کوئی زہر اثر کر سکتی ہے نہ جادو اثر کر سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو مدینے کی کھجور کھا لیتا ہے یہ لم یضرہ شیء، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ رات کو کھا لے تو صبح تک نقصان نہیں ہوگا، صبح کھا لے تو شام تک نقصان نہیں ہوگا۔ عجوہ کھجور تو معروف ہے۔ یہ برری کھجور کیا ہے؟ ایسی کھجور شاید آپ نے دیکھی ہو، احمر مشرب بصفرہ، ہوتی تو یہ سرخ رنگ کی ہے لیکن اس میں زرد زرد اس کا چھلکا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا چھلکا زیادہ ہوتا ہے، کثیر اللحا، لیکن مٹھاس اس میں بہت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں بھی کوئی کھا لے، یذہب الداء ولا داء فی، جس بیماری کے لیے کھاؤ گے اس کھجور میں کوئی بیماری نہیں، یہ بیماری کو لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا علاج بتایا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیو گے رب تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ یہ شفا بھی ہے بیماریوں سے، یہ غذا بھی ہے اگر کچھ کھانے کو نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امام ابن القیم فرماتے ہیں، مکہ میں رہا، میں کوئی طبیب نہ مل سکا، بیمار ہو گیا، میں نے صرف ایک کام کیا، آخذ شربۃ من ماء زمزم، میں زمزم کا ایک گلاس لیتا، خود ہی سورۃ الفاتحہ اس پہ پڑھتا اور پی لیتا اور اللہ مجھے شفا دے دیتے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم یہ ہر چیز کے علاج کے لیے اور ہر نیت کو پورا کرنے کا اللہ نے یہ ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ شری دم کریں، 8واں علاج، اور یہ دم سیکھیے۔ اعیذک، صبح و شام اپنے بچوں کو دم کیجیے، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام۔ اپنے آپ کے لیے پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیے۔ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، جس بھی غم اور بیماری میں انسان پڑتا ہے اللہ اسے دور فرما دیتا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا پڑھیے، دم کیجئے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، یہ دعا پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا یاد کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، یا اللہ برے اعمال، برے اخلاق، بری بیماریوں اور بری خواہشوں سے میری حفاظت فرما دے۔ یہ دعائیں یاد کیجئے۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9واں علاج بتایا، کلونجی کا استعمال کیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من داء الا فی الحبۃ السوداء منہ شفاء الا السام، سوائے موت کے اللہ نے اس میں ہر بیماری کا علاج رکھا۔ اور صحیح مسلم کی روایت، اس کلونجی کا استعمال آپ کھانے میں بھی کیجئے، اس کا قہوہ بھی بنا کے پیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا، علیکم بالسنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام، سنا مکھی اور شہد ملا کر اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج۔ پانی لیجئے، مہندی کے پتوں کی طرح سنا مکھی ہوتی ہے، اس کو ڈالیے، 10 منٹ اس کو ابالیے، اس میں مناسب شہد ڈالیے، سنا ٹی بنائیے اور صبح و شام پیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موت کے سوا اس میں ہر چیز کا علاج۔ رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता दिया उससे बड़ी हकीकत कोई नहीं है। और यहाँ मैं रुक के ये बात भी कहना चाहूँगा, ज़िद न कीजिए, डॉक्टर्स जिस बात की हिदायत करती है उसको मान लीजिए, मत मजाक समझिए, मत ज़िद कीजिए। नहीं, जो मैयर्स किसी चीज़ के होते हैं उनका ख्याल किया जाता है। और दुआ कीजिए अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, वो जिस जगह पे खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं, मालिकुल मुल्क उनकी भी हिफाजत फरमाए और आप सबकी भी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।